نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 11، آیات نمبر 101، 102، 103، 104۔ رب قد آتیتنی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی، تحقیق کے ساتھ تو نے مجھے دی ہے، من الملک، حکومت کا بڑا حصہ، وعلمتنی، اور سکھایا مجھے، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو، انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، توفنی مسلما، مجھے اٹھا دیجئے دنیا سے اس حالت میں کہ میں منقاد ہوں، تابعدار ہوں، فرمان بردار ہوں، فرمان برداری کی حالت میں مسلمہ، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے شامل کیجئے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں مجھے ملا دیجئے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب انہوں نے پختہ ارادہ کیا، اپنے ارادے پر متفق متحد ہو گئے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ برادران یوسف جو تھے وہ سازشیں کر رہے تھے، یا یہ جو کفار مکہ ہے وغیرہ تفصیلات آگے تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور نہیں ہے اکثر لوگ، وَلَوْ حَرَصْتَ، اگر تم چاہو، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے بن جائے، یعنی اگرچہ تم کتنا ہی چاہو کہ لوگ ایمان لانے والے بن جائے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور ہم تم سے نہیں مانگتے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی مزدوری، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر ذکر ہے، نصیحت ہے، للعالمین، پورے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بھائیوں کے ساتھ نشست ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب آتیتنی من الملک،
اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے بادشاہت کا، سلطنت کا، حکومت کا بڑا حصہ دیا ہے، اور وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھلائی ہے۔ فاطر السماوات، اے خالق السماوات، اے آسمان و زمین کے مالک، خالق، آپ ہی دنیا میں میرے کارساز ہے، اور مجھے فرمان برداری کی حالت میں اٹھا لیجئے۔ تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ کامل نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہو سکتے ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، اور اس دعا میں حسن خاتمہ بطور خاص قابل غور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو تو دنیا میں اور آخرت میں درجات عالیہ مقدر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس فکر میں ضرور رہتی ہے کہ کہیں یہ کیفیت، یہ خصوصیت، یہ سلب نہ ہو اور ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں پر تا دم مرگ یہ شکر گزار رہتے ہیں، تابعدار رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں جو قصہ تھا وہ اس آیت پر مکمل ہو گیا، اور احادیث میں بھی مزید تفصیلات نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث میں جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ البتہ اکثر مفسرین کچھ تاریخی روایات، کچھ اسرائیلی روایات بھی نقل کرتے ہیں۔ مثلا تفسیر ابن کثیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت کنویں میں ڈالا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ پھر طویل عرصہ کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نظر سے غائب رہے، والدین سے ملاقات کے بعد 30 سال تک زندہ رہے، اور 120 سال کی عمر میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے وفات پائی ہے۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے قبل یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میری لاش میرے وطن بیچ کر میرے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ دفن کرنا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو لکڑے کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اور اس وجہ سے آج کل بھی جتنی بھی یہودی ہے وہ سب یہودیوں میں یہ رسم چلی ہے کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں دفن کرنے کے لیے لاتے ہیں، اور بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 147 سال تھی۔ تفسیر قرطبی میں یہ بھی لکھا ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 93 تھی، اور جب اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یعنی جب آئے تھے تو ان بنی اسرائیل کی تعداد جو تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد ابتداً 93 تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو اس وقت 6,70,000 تعداد تھی۔ تورات اور اہل کتاب کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ عزیز مصر کا انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کی شادی کرا دی،
یعنی یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان شادی ہوئی، اور زلیخا سے 2 لڑکے افرائیم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف بھی پیدا ہوئی۔ رحمت کا نکاح تاریخ میں ہے، کوئی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ رحمت کا نکاح جو ہے وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور افرائیم کی اولاد میں سے یوشع ابن نون پیدا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ تفسیر مظہری میں ابن اسحاق نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، اور اس کے مطابق کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلو، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں مت چھوڑنا، اور اس کو ملک شام لے جائے اور ان کو ان کے آباء و اجداد کے پاس جو ہے قریب میں دفن کرے۔ تو تفتیش کے مطابق یوسف علیہ السلام کا قبر سنگ مرمر میں تھی، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے گئے کنعان فلسطین میں لے گئے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے برابر اس کو دفن کیا۔ آیات میں ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیر بناتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ توفنی مسلمہ میں یوسف علیہ السلام نے ایمان پر، اسلام پر موت کی دعا مانگی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں موت کی دعا تو کرنا تو ممنوع نہیں ہے، لیکن احادیث میں تو ہے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ بے صبر ہو کر موت کی تمنا یقیناً درست نہیں ہے، اور آیات کا مقصد جو ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے، خاتمہ بالاسلام ہے، توفنی مسلمہ۔ تو یہ تو تمنا نہیں ہے، بندہ تو ہر بندے نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن ہم ایمان کی حالت پر مرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اس ایمان کی نور سے تو آپ کی رہنمائی ہوگی، ایمان کی روشنی سے آپ کی رہنمائی ہوگی قبر میں، حشر میں، پولیس رات میں وغیرہ۔ اور آیت نمبر 2 میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یعنی یہ قصہ غیب کے خبروں میں سے ہے جو ہم نے بذریعہ وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلایا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، علم غیب تو خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بغیر کسی غیر کے پاس تو غیب کے علم نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتلایا ہے، امم سابقہ کے حالات بتلائے ہیں، واقعات بتائے ہیں، قصے سنائے ہیں، یہ واقعات اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ جب برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، تو اس وقت برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے پاس تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بتلایا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ سارا وہ عرب جانتا ہے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے امی ہے کہ کسی سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل، یعنی نزول قرآن سے قبل ان واقعات نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں بتلائے۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورے قصے کو ترتیب سے بتلا دیا۔ یعنی وہ یہود، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ یہودی
اور وہ مشرکین اپنے کفر پر، ضد پر، عناد پر جمے رہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ بھی پہنچا کہ ان بدبختوں کا جو سوال تھا، سوال کا جواب بھی دیا، تفصیلاً بھی دے دیا، قسطوار بھی دے دیا، تحقیقی جواب دے دیا، پھر بھی اخلاقی طور پر ان میں اتنی جرأت کرنا ہونا چاہیے کہ اپنے بات پر ڈٹ جاتے، ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، مشرکین نے ایمان نہیں لایا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کو اس سے صدمہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صدمہ ہوا۔ اگلی آیت میں بتایا کہ آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ ہے، آپ فلاح اور صلاح کی کوشش کریں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کوشش کرتے ہیں دعوت و تبلیغ، صلاح، فلاح کا، اس کوشش کو آپ جاری رکھیں، اور اس دعوت و تبلیغ پر، اس جدوجہد پر آپ کسی سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتے۔ اگر کوئی بندہ دعوت و تبلیغ کی دعوت کو قبول کرے، بطور نصیحت قبول کرے، اپنی صلاح اور فلاح کے لیے قبول کرے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں رکھی ہے۔